اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں کتاب الصحو کا آغاز ہوا تھا اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر نماز میں انسان سے کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے تو شریعت نے اس واجب کے ترک کی وجہ سے نماز میں پیدا ہونے والے نقصان کے تدارک یا کفارے کے طور پر نماز کے آخر میں 2 سجدے کرنے کا حکم دیا۔ تو ان 2 سجدوں کو سجدہ سہو کہتے ہیں کیونکہ انسان کی بسا اوقات توجہ نہیں رہتی ہے اور نماز میں کچھ کمی یا کچھ زیادتی ہو جاتی ہے جس کی بنا پر نماز میں نقص پیدا ہوتا ہے، اس کا تدارک کرنا ہوتا ہے تاکہ نماز کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اور اس کا طریقہ ہے آخر میں 2 سجدے کرنا۔ عند الاحناف دلائل موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف قیاس پہلے سلام پھیرا ہے، اس کے بعد 2 سجدے کیے ہیں۔ میں نے اس کو خلاف قیاس اس لیے کہا کہ قیاس تو یہی کہتا ہے کہ پہلے سجدے کیے جائیں اس کے بعد سلام پھیرے جائیں، کیونکہ سلام پھیر کر انسان نماز سے باہر ہو جاتا ہے اور یہ سجدہ صاحب نماز کے اندر کرنے ہوتے ہیں۔ تو پھر یعنی قیاس اور گمان ہمارا یہ کہتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ جب سلام پھیر کر نماز سے باہر ہو گئے تو پھر اگلے کیے گئے 2 سجدے نماز میں پیدا ہونے والے نقص کا بدلہ کیسے بن سکتے ہیں یا اس کمی کو کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کر دی گئی ہیں، ان کے طریقے بیان کر دیے گئے ہیں، ان کی مقداریں جیسے رکعت وغیرہ کی، ان کے اوقات وغیرہ سب بیان کر دیے گئے ہیں اور اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم فجر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، 3 یا 4 نہیں پڑھ سکتے، مغرب 3 ہے اور ظہر عصر عشاء کے 4 فرائض ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ فجر میں 4 فرض ہوتے، ظہر میں 2 ہوتے، مغرب کے اندر بھی 2 ہوتے، 3 نہ ہوتے۔ اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، لہٰذا جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً منقول ہو اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی اس پر عمل ہو تو ہم یہی کہیں گے کہ چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، جب اس کا تعلق عبادت سے ہے اور عبادات میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے تو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اسے ہم قبول کریں گے۔ اس لیے ہمارے نزدیک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات زیادہ ہم ان کو قابل اعتماد تصور کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ کی اکثر یہ عادت تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام کے اعمال کو قبول کرتے تھے، یعنی ان پر آپ عامل تھے، اور آخری ایام میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل اختیار کیا ہے وہ یقیناً پہلے والے عمل کا ایک طریقے سے ناسخ ہے۔ اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصے تک ایک عمل کیا اور پھر آخری عمر مبارکہ میں اس عمل کے خلاف کیا یا اس عمل کو بدل دیا تو ہم یہ کہیں گے کہ اگلا جو سرکار کا طرز عمل ہے وہ پچھلے طرز عمل کے لیے ناسخ کی سی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اب اس پر ہم عمل کریں گے، پہلے والے پر نہیں۔ لیکن جو ائمہ مجتہدین ہیں جیسے امام شافعی ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم، یہ بسا اوقات ان حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جو پہلے کی زندگی کی ہیں، جو ہمارے نزدیک ہم سمجھتے ہیں کہ پہلی زندگی کی ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ آخری عمر کے ایام اختیار کرتے تھے۔ اب چاہے انہوں نے کسی حدیث کے معاملے میں صراحت نہ کی ہو کہ یہ سرکار کے آخری عمر مبارکہ کا عمل ہے، لیکن چونکہ آپ کی عادت معروف ہے تو اس لیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے اعمال ذکر کیے ہیں وہ چونکہ آخری ایام کے ہیں اس لیے ان کو ہی فوقیت دینی چاہیے۔ چنانچہ اگر کوئی کسی اور امام کے مقلد ہوں اور وہ اپنے امام کی تقلید کرتے ہوئے اسی طرح کرتے ہوں کہ پہلے سجدہ صحو کریں گے پھر آخر میں ہی سلام پھیریں گے تو کسی پر کوئی تنقید نہیں ہے۔ جو حنفی ہے وہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فالو کرے گا۔ اس میں باب قائم کیا تھا باب ما جاء فی السہو اذا قام من رکعۃ الفریضہ، سہو کے متعلق احادیث جب آدمی فرض کی 2 رکعت پڑھ کر کھڑا ہو جائے۔ اس میں حدیث نمبر 1224 تھی۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی نماز کی 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہیں، تو نمازی بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے اپنی نماز پوری کر لی تو ہم آپ کے سلام کے منتظر تھے،
آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر فرمایا، پھر بیٹھے ہوئے 2 سجدے صحف کے سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا۔ تو دیکھیں یہ روایت وہ ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل ہے کہ پہلے آپ نے سجدہ صحف کی ہیں اور پھر سلام پھیرا ہے۔ لیکن جو فقہ حنفی کی تائید میں حدیثیں ہیں، ویسے بخاری میں بھی آگے آ رہی ہیں، اور تو میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں جو علامہ بدر الدین عینی وغیرہ نے بھی ان حدیثوں کو نقل فرمایا ہے، اور مختلف حوالہ جات سے یہ حدیثیں لکھی گئی ہیں۔ مثلاً ایک ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 401، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 572۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس میں کچھ زیادتی یا کمی کی۔ جب آپ نے سلام پھیر دیا تو آپ سے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے؟ آپ نے پوچھا کہ تمہارے سوال کا سبب کیا ہے؟ نمازیوں نے عرض کی کہ آپ نے اس طرح نماز پڑھائی ہے۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر موڑے اور قبلے کی طرف منہ کیا اور 2 صحف کے سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا۔ تو دیکھیں اس میں معلوم ہوا کہ پہلے بھی سرکار نے سلام پھیرا، پھر صحف کے 2 سجدے کیے، پھر آخر میں دوبارہ سلام پھیرا ہے۔ تو اس سے سلام کے بعد سجدے کرنا ثابت ہوا۔ اور یہ میں پہلے بھی ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کلام کر رہے ہیں اور پھر کلام کرنے کے بعد بھی آپ نے نماز کو کنٹینیو رکھا ہے، وہ یا تو آپ کی خصوصیات میں سے ہے، اور یا پھر یہ نماز میں کلام کی ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہوگا۔ یہ 2 چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، پس 3 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پھر ایک شخص کھڑے ہوئے جن کا نام خرباق تھا اور ان کے ہاتھوں میں طول تھا، لمبے ہاتھ تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے نماز پڑھانے کے رکعات کا ذکر کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے باہر تشریف لائے، یہاں تک کہ نمازیوں کے پاس پہنچے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ نمازیوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ نے 1 رکعت نماز پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا، پھر آپ نے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا۔ تو 3 رکعت تھیں، 4 رکعت پڑھانی تھی، پہلے 1 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا، 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ سجدہ سہو جب انسان کو کرنا ہو تو اس سے پہلے سلام پھیرا جائے گا۔ اگلی روایت جو ہے یہ صحیح مسلم کی روایت تھی، صحیح مسلم 574 نمبر حدیث پاک، اور سنن ابو داؤد میں بھی ہے 1018 نمبر حدیث ہے۔ اگلی جو حدیث ہے وہ سنن ترمذی حدیث نمبر 364 اور مسند امام احمد بن حنبل اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 238 پر یہ حدیث موجود ہے کہ شعبی بیان کرتے ہیں کہ ہم کو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، پھر وہ 2 رکعت پڑھانے کے بعد کھڑے ہو گئے، تو نمازیوں نے سبحان اللہ کہا اور انہوں نے بھی سبحان اللہ کہا۔ پھر جب انہوں نے باقی نماز پڑھا دی تو سلام پھیرا، پھر بیٹھ کر 2 سجدہ سہو کیے۔ پھر ان کو یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کیا تھا جس طرح انہوں نے کیا تھا۔ اس میں معلوم ہوا کہ ایک صحابی رسول نے پہلے سلام پھیرا ہے، پھر نماز پڑھی ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1028 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 401، صحیح مسلم حدیث نمبر 572، سنن نسائی 1239 نمبر حدیث پاک ہے۔ صالح بن عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ایک نماز پڑھی، اس میں ان کو سہو ہو گیا، تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا، پھر ہماری طرف مڑ کر کہا کہ سنو، میں نے اسی طرح کیا ہے جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ موجم الاوسط کی یہ روایت ہے۔ جو ابھی صحیح ابن خزیمہ والی وہ یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کو اپنی نماز میں شک ہو وہ صحیح چیز پر غور کر کے اپنی نماز پوری کرے، پھر سلام پھیر دے اور 2 سجدہ سہو کرے۔ اس میں صراحت ہے سلام پھیرنے کے سلسلے میں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ احناف کے نزدیک اگر نماز میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، مثلا ایسی نماز میں کوئی کوتاہی غلطی سے ہو جائے کہ الحمد پڑھ کر بھول گئے اور اگلی رکعت یعنی اگلی رکوع کے بعد یاد آیا، مثال کے طور پر کہ
کہ میں نے الحمد شریف نہیں پڑھی ہے، اور ہے بھی فرض کی پہلی یا دوسری رکعت یا نوافل کی کوئی بھی رکعت ہو، وطر کی کوئی بھی رکعت ہو، کیونکہ فرض کی تیسری چوتھی کے اندر صرف الحمد پڑھنا مستحب ہے، وہ اگر نہیں بھی پڑھی تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے، اسی لیے پہلی 2 رکعتوں کا ذکر کیا۔ تو اس میں اگر الحمد بھول جائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ آخر میں سجدہ سہو کرے، اور طریقہ وہی ہے جو آپ کو بتایا۔ اب بخاری کی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 1225 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن وحینہ یہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعت پڑھائیں، پھر آپ 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے، یعنی ظہر پڑھا رہے تھے اور 2 رکعت پڑھ کے کھڑے ہو گئے، اور 2 رکعت کے بعد بیٹھے نہیں۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو 2 سجدے کیے، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ اس میں بھی بظاہر ایسا ہی ہے کہ پہلے آپ نے سجدے کیے ہیں پھر سلام پھیرا ہے، تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مستدل ہوگی۔ اگلا بیان فرمایا باب اذا صلی خمسا، اس بات کا باب کہ جب نماز پڑھائے امام 5 رکعتیں۔ 1226 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعات پڑھا دی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا اب نماز میں اضافہ ہو گیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیا وجہ ہے، یعنی آپ ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نے 5 رکعت نماز پڑھائی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد سہو کے 2 سجدے کیے۔ یہ دیکھیں صراحتاً یہ 1226 نمبر حدیث پاک ہے کہ سرکار نے پہلے سلام پھیرا پھر 2 سجدے کیے ہیں، تو اس لیے احناف کا ان حدیثوں سے استدلال ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب اذا سلم فی رکعتین او فی 3 فسجد سجدتین مثل سجود الصلاۃ او اطول، جب 2 رکعت میں سلام پھیر دیا جائے یا 3 رکعت میں، پھر نماز کے سجدے کی طرح 2 سجدے کیے جائیں یا ان سے زیادہ طویل سجدے کیے جائیں، اس کا باب ہے۔ حدیث نمبر ہے 1227، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، پھر آپ سے حضرت ذوالیدین نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے؟ تو اصحاب نے عرض کی کہ جی ہاں۔ تو آپ نے 2 اور رکعت پڑھائیں، پھر صحف کے 2 سجدے کیے۔ حضرت سعد کہتے ہیں اور میں نے عروہ بن زبیر کو دیکھا، انہوں نے مغرب کی 2 رکعت پڑھائیں، پھر سلام پھیر دیا اور کلام کیا، پھر باقی نماز پڑھائی اور صحف کے 2 سجدے کیے، اور کہا کہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو سرکار کی حدیث پاک ہے، سرکار کا عمل یہ تھا کہ آپ نے پہلے سجدے کیے پھر سلام پھیرا، لیکن حضرت عروہ بن زبیر کے جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس میں یہی ہے کہ پہلے آپ نے سلام پھیرا ہے اور اس کے بعد نبی کریم 2 سجدے کیے، اور عرضی کے ارشاد فرمایا کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ اگلا باب ہے باب من لم یتشہد فی سجدتی السہو، جس نے سہو کے 2 سجدوں میں تشہد نہیں پڑھا۔ حدیث نمبر ہے 1228، حضرت انس امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کی کہ ابو ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی، انہوں نے محمد بن سیرین سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد مڑ گئے، یعنی نمازیوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو آپ سے حضرت ذوالیدین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ کو سہو واقع ہوا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ذوالیدین نے سچ کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر آپ نے 2 اور رکعت پڑھائیں، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے سجدہ کیا، پہلے سجدے کی مثل یا اس سے طویل، پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ تو دیکھیں اس میں بھی صراحت ہے کہ سرکار نے پہلے سلام پھیرا ہے پھر 2 سجدے کیے ہیں۔
اور اسی کے آگے امام بخاری نے ایک اور تھوڑی سی تعلیق بیان کی ہے کہ حضرت سلمہ بن علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد سے پوچھا کہ کیا صحف کے 2 سجدوں میں تشہد ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں نہیں ہے۔ لیکن طریقہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، کہ پہلے جیسے سلام پھیریں گے، 2 سجدے کریں گے اور پھر التحیات پڑھیں گے۔ اور اسی طرح اگر بالفرض سجدہ سہو واجب تھا اور کسی کو خیال نہ رہا اور اس نے پوری التحیات پڑھ لی، اب یاد آیا تو وہ سلام مطلب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی التحیات پڑھتا ہے پھر یاد آ جاتا ہے تو سلام پھیر کر 2 سجدے کرتے ہیں، دوبارہ التحیات پڑھتے ہیں۔ تو التحیات سجود صحف کے بعد بھی پڑھنی ہوگی۔ باب من یکبر فی سجدۃ السہو، سجدہ سہو میں تکبیر پڑھنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1229۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نمازوں میں سے کوئی ایک نماز پڑھائی۔ محمد کہتے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ سے محمد نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کی تھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا زیادہ گمان یہ ہے کہ وہ عصر کی نماز تھی۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا، پھر آپ لکڑی کے ایک ستون کی طرف کھڑے ہو گئے جو مسجد کے اگلے حصے میں تھا۔ آپ نے اس پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور نمازیوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ وہ آپ سے کلام کرتے ہوئے ڈرے اور لوگ جلدی جلدی نکلے، یعنی مسجد سے جانے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ اور ایک شخص جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذو الیدین یعنی 2 ہاتھ والے کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ آپ سے سہو ہو گیا ہے یا نماز کم ہو گئی ہے؟ اس پر سرکار نے جواب دیا۔ تو یہ حدیث انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں لیتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ حدیث کمپلیٹ بھی کریں گے اور اس پہ تبصرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔